السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں۔ سو گائز، آج ہمارا ٹاپک ہے ان پیرنٹس کے سے ریلیٹڈ جو پیرنٹس گھر کے اندر، جن پیرنٹس کا ہسبینڈ اینڈ وائف کا بیچ میں کانفلکٹ رہتا ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے بچوں پہ کیا امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور ان پوائنٹس کو ریز کریں گے جس سے بچوں کی مینٹلی ایشوز کریٹ ہوتے ہیں اور وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور جس کا آئیڈیا پیرنٹس کو نہیں ہوتا۔ تو پھر ایسے بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جب گھر کے اندر لڑائیاں، جھگڑے، فساد دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا وہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فادر بہت اچھے طریقے سے مدر کو ٹریٹ نہیں کر رہے، مار رہے، پیٹ رہے ہیں، یا لڑائیاں ہو رہی ہیں، یا ابیوز لینگویج یوز ہو رہی ہیں، تو وہ بچے سہم جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ بچے اپنی ہر بات شیئر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اب چاہے وہ ماں ہو یا باپ ہو۔ جب وہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بچے چڑچڑاہٹ، سہم اور ڈر اور خوف کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنی ہر بات ماں باپ سے چھپانا شروع کر دیتے ہیں۔ سیکنڈ یہ چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ ایسے بچے جو ہوتے ہیں ان کا پڑھائی پہ سے فوکس بالکل آؤٹ ہو جاتا ہے۔ وہ بچے جو ہیں بالکل اپنا اسکول ہو، یونیورسٹی ہو یا کالج کا لیول ہو، اس کے اندر وہ اپنے جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنا فوکس نہیں کر پاتے، وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کی بہت ساری چیزوں میں لیکنگ آنا شروع ہو جاتی ہے، ان کا سیلف کانفیڈنس لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب پیرنٹس کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلنا چاہیے۔ اگر آپ کے بیچ میں کوئی کانفلکٹ ہے یا آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا کریں، یا آپ غلط ابیوز لینگویج یوز کریں، یا آپ اگر ہسبینڈ کا وائف سے کانفلکٹ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وائف کو برے طریقے سے ٹریٹ کریں۔ ایک آٹومیٹکلی قدرت کا نظام ہے اور عمل ہے کہ بچے زیادہ تر ماں سے اٹیچ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو فادر، تو بچوں کو یہ چیز برداشت نہیں ہوتی کہ ان کی ماں کو غلط طریقے سے ان کا فادر ٹریٹ کرے۔ اگر آپ اپنی وائف کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کریں گے اور اگر آپ کا ہیلدی ریلیشن شپ ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ کے گھر میں ایک پیس آف مائنڈ ہوگا، اور آپ کے بچوں کی زندگیوں میں بھی سکونیت ہوگی، بچے کانفیڈنس ہوں گے بچے کے اندر، بچے ہر چیز کے اندر انیشیٹو ہوں گے، بچے کانفیڈنٹلی بولڈلی ہر چیز کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارے پیچھے ہمارے مدر اور فادر کی باؤنڈنگ بہت اچھی ہے۔ اسی طریقے سے لڑکیوں کے لیے ان کے رول ماڈل ان کی مدر ہوتی ہیں، اور بوائز کے لیے ان کے رول ماڈل ان کے فادر ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے ماحول کو اچھا بنائیں گھر کے۔ اگر آپ کے بیچ میں کوئی کانفلکٹ ہے ہسبینڈ وائف کے، تو بچوں کے سامنے فائٹ نہیں کریں، کیونکہ اگر آپ بچوں کے سامنے فائٹ کریں گے تو ان انٹینشنلی بچے وہ چیز دیکھ رہے ہیں، اور وقت کے ساتھ وہ ان کی نیچر کا پارٹ بن جائے گی۔ اسی طریقے سے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اسپیشلی ان فادرز کو کہ جب آپ گھر پر آئیں تو دو بول محبت کے، پیار کے، ایک کوالٹی ٹائم آپ ضرور اپنی وائف کے ساتھ اسپینڈ کریں، کیونکہ وہ ٹائم صرف آپ کا اور آپ کی وائف کا ہونا چاہیے، جس کے اندر آپ اپنے پورے دن کی بات کریں، سمجھیں ایک دوسرے کو، انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو۔ کیونکہ جب آپ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں گے، ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں گے، ایک دوسرے کو یہ فیل کرائیں گے کہ آپ ہمارے لیے اسپیشل ہیں، تو کبھی بھی آپ کے بیچ میں کانفلکٹ نہیں ہوں گے۔ کیونکہ میاں بیوی کی مثال اس طریقے کی ہے کہ گاڑی کے دو پہیے، اگر گاڑی کے دو پہیے میں سے ایک پہیہ خراب ہو جائے تو وہ گاڑی نہیں چل پاتی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں برکت بھی اسی طرح کی دی ہے کہ یہ رشتہ بغیر انڈرسٹینڈنگ کے، بغیر محبت کے کامیاب نہیں ہوتا، اور ضروری نہیں کہ ایک ہی انسان صحیح ہو۔ سم ٹائمز آپ اپنے ہسبینڈ کی یا وائف کی، اگر آپ ہسبینڈ ہیں تو اپنی وائف کا رائے ضرور لیجیے، کیونکہ وہ آپ سے قریب ہے، آپ کے لیے کبھی غلط نہیں سوچے گی۔ اسی طریقے سے سیم وائف کے لیے بھی میری یہ ایڈوائس ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ سے ضرور کوئی نہ کوئی اگر آپ کو پرابلم ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کریں، وہ آپ کو کیا بہتر طریقے سے بات بتا سکتے ہیں، نہ کہ چیزوں کو ہائڈ کریں، چھپائیں، کیونکہ جب آپ ایک دوسرے سے چیزیں ہائڈ کریں گے، چھپائیں گے، تو آپ کے بیچ میں کانفلکٹ کریٹ ہوگا، اور پھر یہ چیزیں آگے بڑھتے بڑھتے ایک دوسری شکل اختیار کر جاتی ہیں اور پرابلمس کا پہاڑ بن جاتا ہے، اور پھر وہ اس کو سارٹ آؤٹ کرنا بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو سب سے اچھا کرسپ اینڈ کلیئر ریلیشن شپ کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی چیز ہائڈ نہیں کریں اور میوچل انڈرسٹینڈنگ سے چیزوں کو سولو کریں۔
اپنے لیے نہیں تو اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ آپ کے بچوں کی آگے زندگی ہے، اور وہ جو ماں باپ کی اچھی محبت بھری پیار بھری باؤنڈنگ دیکھیں گے وہی چیز وہ اڈاپٹ کریں گے اور آگے زندگی میں کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آگے پریکٹیکل لائف میں یا اپنی کریئر کی لائف میں جب کریئر اسٹارٹ کریں تو اس میں کامیابی حاصل کریں اور ڈفرینٹ چیلنجز کو فیس کریں، تو اس کے لیے ماں باپ کی گھر میں باؤنڈنگ ہونا، ماں باپ کو گھر میں کی محبت اور اتفاق ہونا بہت ضروری ہے۔ سیکنڈ یہ چیز یہ ہے کہ اگر ہم ان بچوں کی بات کریں کہ جن کے پیرنٹس کی سیپریشن ہوئی ہوتی ہے، تو ان بچوں کے مائنڈ میں ایک الگ چیز وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو سب سے پہلے یہ چیز ہوتی ہے کہ جب ہماری شادی ہوگی تو کہیں ہمارے ساتھ بھی یہ چیز نہ ہو، اسپیشلی لڑکی یا لڑکا دونوں کے اندر یہ چیز نہ ہو۔ ان کو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں کہ دنیا ہمیں کیا کہے گی، ہمارے پیرنٹس نے یہ مسٹیک کری تو وہ ہمارے لیے بھی یہ غلط چیز سوچے گی، تو وہ اپنے آپ کو بہت ساری چیزیں فیس کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت ان کے پاس کوئی ایسا شولڈر نہیں ہوتا، نہ مدر نہ فادر کا، کہ جس سے وہ اپنا سر رکھ کے وہ اپنے دل کی بات کر سکیں، کیونکہ وہ ایک چیز یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک طرف کہ مدر بھی پریشان ہے، مدر ڈپریشن کا شکار ہے، تو فادر کہیں نہ کہیں ڈپریشن کا شکار ہیں، یا فادر کہیں نہ کہیں غصے میں ہیں، تو وہ بچے محدود ہو جاتے ہیں، اور وہ بچے آگے بڑھنے کے بجائے بہت پیچھے چلے جاتے ہیں، اور دنیا سے انٹریکٹ کرنے میں، لوگوں سے انٹریکٹ کرنے میں ان کو بہت پرابلم کا فیس کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہر کسی کو کتنے اور کیا کیا سوالوں کے جواب دیں گے جب لوگ ہم سے ہمارے پیرنٹس کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ان بچوں کو فیس کرنی پڑتی ہیں، جو کہ پیرنٹس جذبات میں آ کے، غصے میں آ کے اپنی لائف کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں، صرف ایک منٹ یہ نہیں سوچتے کہ ان کے ساتھ ان کے بچے بھی ہیں۔ تو یہ ذمہ داری صرف فیمیلز کی نہیں ہوتی ہے کہ وہ صرف وہی سب کچھ برداشت کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اور اگر آپ کی وائف آپ کے ساتھ سپورٹیو ہے، کیئرنگ ہے، تو ہسبینڈ کا بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہسبینڈ بھی وائف کو اسی لیول پہ انڈرسٹینڈ کرے اور سپورٹ کرے، نہ کہ ون سائیڈڈ رولنگ شپ میں ورک کریں، کیونکہ رول کرنے سے زیادہ آپ اگلی بندی کو آپ سپریس کر دو گے، اور جب سپریس کر دو گے تو پھر آپ کا آؤٹ کم کچھ اچھا نہیں نکلے گا، کیونکہ ایک ٹائم پہ آپ ایک بندے کو ایک لیول کا مینٹلی پریشر دے سکتے ہو، اس کے بعد وہ بندہ ایگزاسٹ ہو جائے گا، یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ تو کوشش یہ کریے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے لائف گزاریے، اور اپنا نہیں تو اپنے بچوں کا سوچیے، ایک ایک قدم اٹھانے سے پہلے اپنے بچوں کو دیکھیے، اپنے بچوں کو سوچیے، کیونکہ بچے تو بچے ہیں اور معصوم ہیں، اور کل کے دن وہ آپ ہی کو بلیم کریں گے، وہ یہ نہیں کلیئرفائی کریں گے یا یہ نہیں سوچیں گے کہ ان کا باپ صحیح تھا یا مدر صحیح تھی، وہ یہ سوچیں گے جب وہ اس اسٹیج پہ آئیں گے کہ ہمارے پیرنٹس کو ہمارے لیے سوچنا چاہیے تھا۔ جزاک اللہ۔ تھینک یو، آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور سراہتے ہیں، اور اگر آپ آپ کے مائنڈ میں کوئی ایسا ٹاپک ہے جو آپ کو کنفیوژن آپ کے مائنڈ میں کریٹ کرتا ہے، تو آپ پلیز ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، تو ہم وہ انشاءاللہ تعالی وہ ٹاپک بھی ڈسکس کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا ولاگ پسند آیا ہوگا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پھر ملتے ہیں ایک نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔